ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو سعید، جو شخص بھی اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین کو اپنانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لے، اس پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا دوبارہ کہیے گا، دوبارہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ تعالی اس عبارت کے ذریعے بندے کے درجات میں 100 درجے کی بلندی فرما دیتا ہے، اور ہر درجہ زمین اور آسمان کے درمیان 2 درجوں کے درمیان فرق یا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جس کا یہ اجر ہے کہ جس کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک درجے کا 2 درجوں کے درمیان فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے، وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شہادتوں کے وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان 2 شہادتوں کے وقت جس نے یہ کلمات ادا کیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو آج کی دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یا نبیہ اتنا بھی کافی ہے، اگر رسولہ بھی ساتھ کہہ دے تو رسول تو ہم انہیں ہیں، وہ ہیں ہی رسول۔ تو 2 مواقع اس میں آتے ہیں، نماز کے بعد، اذان کے بعد، اور خاص طور پہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، تو اس وقت اگر کوئی فرد یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی دعا، اور اس میں بطور خاص اگر ہم توجہ مرکوز کرنا چاہیں تو اللہ تعالی کی ربوبیت، اللہ کے رب ہونے پر جو راضی ہونے کی بات ہے، زبان سے کہنا آسان ہے لیکن اتنا آسان ہے نہیں معاملہ۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنی محبت پر انسان راضی ہو، اللہ ہی سے خوف کھانے والا ہو، ڈرنے والا، اگر اس کو ڈر لگتا ہو تو اللہ کا خوف ہو، اسی سے وہ امیدیں وابستہ کرے، اسی کی طرف وہ لوٹ کر آئے اور اسی کے سامنے پکارے، گڑ کر اسی سے دعائیں مانگے، اور اللہ کے ارادے کو، اللہ کی مرضی کو فوقیت دے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اور یہ امور اپنی عبادت میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے سے یہ امور حاصل ہوتے ہیں۔ تو زبان سے کہہ دینا کہ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، ویسے تو اللہ سارے جہان کا رب ہے، وہ مسلمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، ان لوگوں کو بھی جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، دنیا میں جینے کا سامان ان کو بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانا ہے، ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، پھر کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف جو ہم ذکر کے حوالے سے گزشتہ کئی حلقوں سے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، بتا دیا ہے کہ لوگوں، تمہارا دشمن، ازلی دشمن، سب سے بڑا دشمن، اصل دشمن شیطان ہے۔
سنتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کی باتوں میں تو ہمارے والد بھی آ گئے تھے، آدم علیہ السلام بھی آ گئے تھے، لیکن وہ فوراً چونک گئے تھے اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی۔ کیا ہم بھی اس کی باتوں میں آ جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے والے بنتے ہیں؟ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، ابا جی نے کہا ہے، ٹیچر نے کہا ہے، کسی دوست نے کہا ہے، کسی مولوی صاحب نے کہا ہے۔ اگر تو کسی اور فرد نے کہا ہوتا تو اس میں شک کی، کسی اور مفہوم کی کوئی گنجائش نکل آتی، لیکن جب اللہ تعالی بار بار یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ حقیقت کون فراموش کر سکتا ہے؟ ذی ہوش اگر ہے مسلمان تو کون فراموش کر سکتا ہے کہ شیطان وہ ذات ہے جو اللہ کو بھی چیلنج کر کے آئی ہے، اور اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، اور بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ وہ فرد ہے جو مجھے چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں ان سب لوگوں کو، آدم کی اولاد کو، ان مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، ہر ایک کو میں گمراہ کروں گا۔ تو پھر اگر ہم چوکنا نہ رہیں تو پھر ہماری ہی بدقسمتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر وقت اور ہر مقام ہم سے اس امر کا طالب ہے کہ ہم اس میں نیکی کرنے والے بنیں۔ نیک عمل، نیک نیت، نیک ارادہ، اور اچھی نیت کے ساتھ نیک عمل اللہ تعالی کے ہاں قبولیت پاتا ہے۔ تو اس میں جگہ کا بھی، مقام کا بھی، اور زمانے اور وقت کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ کوشش یہ ہو کہ کوئی وقت ایسا نہ گزرنے پائے اور کوئی جگہ ایسی نہ رہنے پائے کہ جہاں ہم سے ہونے والے کام اچھے کام نہ ہوں، ہم اچھے کام کرنے والے، اچھی بات کہنے والے اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں ملنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان تو آنے والا ہے، اس کے بعد آتا ہے، تو رمضان میں تو روزے رکھنے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دراصل یہ مہینہ دو ایسے مہینوں کے درمیان آتا ہے کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ وہ 4 محرم مہینوں میں ہے، اشہر الحرم میں ہے، اور رمضان، اس کی فرضیت، اس کی حرمت، اس کا مقام، وہ سارے مسلمان اس سے آگاہ ہیں۔ تو ان دو اہم مہینوں کے درمیان جب شعبان آتا ہے تو وہ بیچارہ رہ جاتا ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں بھی زیادہ عبادت کروں، زیادہ روزے رکھوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ پورا کا پورا مہینہ ہی روزے رکھ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ اسوہ رکھ رہے ہیں اپنا کہ ہر وقت اور ہر جگہ کے لحاظ سے
ہمیں نیکی کی طرف مائل ہونا چاہیے، نیکی کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن پاک کے بارے میں سامعین ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شیطانی چالوں کے حوالے سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس کس طرح سے اس نے لوگوں کو بہکایا ہے اور کس طرح اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہم عام طور پر مختلف برائیوں کے، مختلف غلط کاموں کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان نے بہکایا ہے یا ہمارے اپنے نفس میں ہم اپنی کسی نفسانی خواہش کے پیچھے چل پڑے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ اس گناہ کا یا اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس پر شیخ متولی شعراوی صاحب نے ایک بہت پیارا نقطہ پیش کیا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ممکن ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی برائی پر آپ کی توجہ مسلسل ہو، مثلا کوئی فرد ہے وہ مسلسل ہر وقت اس کا پیسہ 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 ہونا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، دولت کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نفس اس کو ابھار رہا ہے کہ وہ پیسے ہی کے پیچھے پڑا رہے۔ کوئی فرد ہے وہ جنسی خواہشات کی طرف پڑا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا سوچنا انہی چیزوں کی طرف ہوتا ہے، خواتین کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو یہ بھی نفسانی خواہش ہے، یہ بھی اس کا نفس اس کو حکم کہہ رہا ہے، نفس اس کو مائل کر رہا ہے۔ اس طرح جو برائی بھی مستقل وہ اس کی توجہ اس طرف رہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ اس کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہے۔ شیطان کا کام چونکہ بہکانا ہے، اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک برائی ہی آپ اس پہ مرکوز رہیں، آپ ایک برائی کی طرف وہ آپ کو مائل کرتا ہے، آپ اسے جان چھڑا لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ فوراً کسی اور طریقے سے آئے گا، وہ ایک اور حربہ آزمائے گا، تو وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری چوتھی، اس سے آپ بچتے چلے جائیں، اس کی کوششیں یہ رہیں گی کہ کسی طریقے سے یہ بھٹک جائے۔ اس لیے نماز میں بھی آپ کو کئی طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ ایک خیال میں آپ نے اپنے آپ کو ذرا چونکایا کہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں، آپ چونکے تو وہ کسی اور طرف سے نیکی کے راستے ہی وہ آپ کو بہکانا شروع کر دے گا۔ کوئی ایسا پوائنٹ پکڑ لے گا کہ جس میں آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے، جس میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس پر آپ کو لگا دے گا کہ اس میں دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی اور فلاں نے یہ کیا، اور تمہیں اس طرف لگا دے۔ تو یہ جو جلدی توجہ کو ہٹانے کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، عبادت کی طرف سے اس طرح کے جتنے بھی کام آتے ہیں وہ بطور خاص شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چلیے ایک بات ہے، یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر کے نام سے بتایا ہے کہ قرآن پاک فی نفس ہی ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہی نماز کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال رہنے کے بعد وہاں ان کی شادی ہوئی، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے وہ واپس مصر جا رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، رات کے وقت وہ اندھیرے میں اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ راستہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، تو انہیں آگ دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، میں وہاں آگ مجھے نظر آئی ہے، میں یا تو کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں جس سے کہ تم اپنے ہاتھ تاپ سکو اور سردی کا بچاؤ ہو جائے گا، اور یا پھر پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری جو منزل ہے، ہمیں جہاں جانا ہے اس کا راستہ کون سا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے ساتھ یا میری یاد کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو پھر نماز قائم کرو۔ تو یہ ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بھی منسلک کیا ہے۔ تو قرآن پاک بھی ذکر ہے، عبادات ذکر ہیں، اور بطور خاص نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی
ذکر ہے. اس پر مزید بات چیت ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. اور فضل جی اب ذرا کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قواعد الضوابط. ابو سعید الخدری